ہم نے آج نماز کو ترک کر دیا، ہم نے وہ ہر چیز چھوڑ دیا جو اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ہم نے دین اسلام کو ترک کر دیا، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہے ہیں؟ ظلم نہ ہو تو کیا ہو، ہمارے مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے۔ ایک وہ مسلمان جو پہلے ادر قوم سے تھا، یعنی اس کا مسلک پہلے کچھ الگ تھا، پھر اس نے اسلام کو جانچا، پھر اس نے اسلام کے بارے میں جانا، پھر اس نے اسلام قبول کیا، ایک وہ مسلمان۔ دوسرا مسلمان ہم خاندانی مسلمان، جس کو میں خاندانی مسلمان کا نام دیتا ہوں، کیونکہ ہمارا باپ مسلمان تو ہم بھی مسلمان، ہمارے دادا مسلمان تھے تو ہمارے باپ مسلمان ہوئے، پھر ہم بھی مسلمان ہوئے، اب ہمارے بچے ہوں گے تو ہمارے بچے بھی مسلمان ہوں گے، تو یہ جو خاندانی مسلمان کا سلسلہ جاری ہمارے اوپر ہے، اس لیے میں اسے خاندانی مسلمان کہتا ہوں۔ یعنی ہمیں جو مسلمان کی سرٹیفکیٹ ملی ہے، ہمیں وراثت میں ملی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ وراثت میں ملی ہوئی چیزوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ دولت ہو یا پھر کوئی بھی چیز، اگر ہمیں وراثت میں ملی ہے تو ہمیں اس کی قدر نہیں کرنی ہے، ہم اس کی قدر کو نہیں جانتے، جس طرح کہ ہم اسلام کی قدر کو نہیں کرتے، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ دین اسلام کیا چیز ہے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ تک معلوم نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کسے کہتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جسے یہ تک معلوم نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کو ہمارے مسلمانوں کے اندر لاکھوں ایسے لوگ مل جائیں گے جسے قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہے، اور آج ہم نے قرآن کریم کو صرف اور صرف برکت کی وجہ سے اپنے گھروں میں رکھا ہے۔ وہ قرآن کریم جو دنیا کی سب سے بہترین کتاب، وہ قرآن کریم جو دنیا کی سب سے افضل کتاب جو امت محمدیہ پر نازل ہوئی، جو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہدایت کی کتاب ہے، اور ہم نے آج اس قرآن کو برکت کی وجہ سے، برکت کے لیے اپنے گھروں میں رکھا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا حال یہ ہے آج میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جس کو نماز کے فرائض کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز وہ عبادت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں، آپ دنیا کو الوداع کہہ رہے ہیں، اس وقت میں آپ نے جو آخری وصیت کی تھی وہ تھی نماز۔ اور آج اگر ہم نے کسی چیز کو بری طریقے سے، بدترین طریقے سے اگر ہم نے کسی چیز کو چھوڑ رکھا ہے وہ نماز ہے۔ ہم نے اس قدر نماز کو ترک کر دیا، ہم نے اس قدر نماز کو چھوڑ دیا، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہماری مدد نہیں آ رہی ہے۔ اور جب ہم پر ظلم و زیادتی کیے جا رہے ہیں، جب ہماری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرتے۔ ہماری مسجدوں کو کیوں نہ توڑے بھائی، ہمارا تعلق آخر مسجد سے ہے کتنا؟ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم صرف جمعہ نماز پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ہم مسلمان، ہم مومن۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 313 اور کافروں کی تعداد ہزاروں کی تھی، لیکن فتح جیت مسلمانوں کی ہوئی، کافروں کو شکست ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور آج مسلمانوں کی حال یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اس پر ظلم و زیادتی کیے جا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی حال یہ ہے کہ اس نے نماز کو اس طریقے سے ترک کر دیا، اس کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ اپنے مسجدوں کے اپنے آپ کا وہ جو ہے خیال نہیں کر پا رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ مسلمانوں کی حکومت ساری دنیا پر تھی، پوری دنیا پر تھی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مسجد اقصیٰ چلی گئی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ کو فتح کیا۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہے، آج کے مسلمانوں میں وہ طاقت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے دور کی عورتیں، کوئی بھی ماں، کوئی بھی عورت صلاح الدین ایوبی جیسا بچہ پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کی عورتوں کی حال یہ ہے کہ وہ بازاروں میں گھومتی پھرتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس قوم کی عورت صلاح الدین ایوبی جیسا بچہ کیسے پیدا کر سکتی ہے، جس قوم کی عورت بازاروں میں زیب و زینت کرتی ہوئے گھومتی ہو، صلاح الدین ایوبی جیسا بچہ پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ آج کے مسلمانوں کی عورتوں کی حال یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تو غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو جو دوشی ٹھہراتے ہیں کس وجہ سے؟ اللہ نے تو قرآن کریم کے اندر کہا کہ تم ہی کامیاب رہو گے،
تمہارا یہ سارے دنیا پر راج ہوگا، تم یہ دنیا پر راج کرو گے، شرط کیا ہے کہ تمہیں مومن رہنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم سستی نہ ہو، غمگین نہ ہو، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم مومن رہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ شرط ہے کہ تمہیں مومن رہنا ہوگا، اگر تم مومن رہے تو تم ہی کامیاب رہو گے۔ دیکھیں کہ ایک وقت تو تھا نا، میں نے بتایا نا کہ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کافروں کی تعداد ہزاروں میں تھی، لیکن فتح کس کو ہوئی؟ مسلمانوں کی۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہماری حال دیکھیں، ہماری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، فلسطین کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، مسجد اقصیٰ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ ریزن میں اپنے آپ کو دیتا ہوں، میں امت مسلمہ کو دیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دن میں 5 مرتبہ بلاتے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف آؤ۔ مؤذن حی علی الصلاۃ کہتے ہیں، آؤ نماز کی طرف، پھر کہتے ہیں حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی ادھر ہے، کامیابی وہ نہیں کہ جو تم کھوج رہے ہو، کامیابی نماز پڑھنے میں ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا تعلق مسجد سے کتنا ہے۔ ہمارا تعلق مسجد سے اتنا بھی نہیں ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور ہمیں جب مسجد کی کسی ایک فین کو چالو کرنا ہو تو ہم بورڈ کی سارے بٹن کو دباتے ہیں جب تک کہ اس فین کا چلنا شروع نہ ہو جائے۔ میں اس بات کو ریئلائز کرتا ہوں، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے پیچھے لوگ آتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں اس کو کہ وہ بٹن دباتے جا رہے ہیں جب تک کہ اس فین کا چلنا شروع نہ ہو جائے جس کو چلانا چاہتا ہے۔ اللہ کے بندوں، ہمارا تعلق مسجد سے اتنا بھی نہیں ہے کہ کس بٹن کو دبانے سے کس فین کا چلنا شروع ہو جائے گا۔ ہمیں تو اتنا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو تعلق گھر میں ہے، ہمیں ہر چیز معلوم رہتا ہے کہ کس بٹن کے دبانے سے گھر کا اس بلب جلے گا، گھر کا اس فین چالو ہو جائے گا، ہمیں ہر چیز معلوم ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ مسجد کی بورڈ کی کس بٹن کے دبانے سے ہمارا فین، اس مسجد کا فین چالو ہو جائے گا۔ ہمیں اس بات کا معلوم نہیں ہے، ہمارا تعلق اتنا بھی نہیں ہے مسجد سے، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرتے۔ ہمیں کوئی حق نہیں اس بات کو کہنے کے، کیونکہ ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے کیا کیا، ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم تو ہر وقت اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم صبح کو مومن تو شام کو کافر ہو جاتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم شام کو مومن تو صبح کو کافر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ زبردست حدیث فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ لوگ صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ہمارا حال دیکھیں آج، اگر ہم نے مغرب کی نماز پڑھ لی تو ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، اور پھر وہی بندہ صبح کو جا کے رشوت خوری، دکان میں اڈے بازی، لوگوں کے ساتھ چغل خوری کر جا رہے ہیں، لوگوں کو گالی گلوچ کرے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری مسلمانوں کی پہچان ہو گئی آج۔ اور اگر ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی تو وہی بندہ اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے صبح، اور شام کو جا کے چائے کے دکان میں بیٹھ کے اڈے بازی، لوگوں کے ساتھ گپے، چغل خوری، گالی گلوچ لگا رکھا ہے بندہ، رات بھر پارٹیاں ہو رہی ان کی، اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ اللہ کے بندو، جمعہ نماز پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں بنتا۔ جمعہ نماز پڑھنے کے بعد ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم پر ظلم ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو، کیا آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ ہم پر ظلم نہ ہو تو کیا ہو؟ آپ اس وقت کو یاد کریے کہ جب مسلمانوں کی حکومت ساری دنیا پر تھی، آخر انہوں نے بھی تو راج کیا، حکومت اس کی بھی تو تھی۔ آج کہاں چلے گئی ہے ساری حکومت مسلمانوں کی؟ آج ظلم کیوں ہو رہے ہیں؟ اپنے گریبان پر خود جھانکے اور دیکھیں۔ میں ان ساری ظلم و زیادتی کی ذمہ دار میں اپنے آپ کو امت محمدیہ کو ٹھہراتا ہوں کہ ہم نے آج قرآن کو ترک کر دیا، ہم نے آج نماز کو ترک کر دیا، ہم نے وہ ہر چیز چھوڑ دیا جو اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ ہم نے دین اسلام کو ترک کر دیا، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہے ہیں؟ ظلم نہ ہو تو کیا ہو؟ ہمارے مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے۔